توجہ فرمائیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات امام باقر کے لیے نہ وہ شہادتیں تھیں، نہ یہ بازار و دربار تھے، اور نہ یہ حتاکیاں و گستاخیاں تھیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات امام باقر علیہ السلام کے لیے پوری امت کا رویہ تھا۔ پوری امت جس نے سنا کربلا میں نواسہ رسول کو مار دیا گیا ہے، کوفہ والے کوفہ میں بیٹھے رہے، بصرہ والے بصرہ میں بیٹھے رہے، مصر والے مصر میں بیٹھے رہے، خراسان والے خراسان میں بیٹھے رہے، کرمان والے کرمان میں رہے، مدینہ والے مدینے میں رہے، مکہ والے مکہ میں رہے۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ آج 7 ذی الحجہ ہے، روز شہادت امام باقر علیہ السلام، لیکن سرزمین وحی و سرزمین حجاز و سرزمین مکہ پر آج 8 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ حج شروع ہونا ہے۔ آج سے حجائرین سب مکہ چھوڑ کر منا و عرفہ روانہ ہو رہے ہیں۔ آج سے حج اکبر باقاعدہ آج سے شروع ہونا ہے، وہاں کی تاریخ کے مطابق 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ سید الشہداء علیہ السلام نے 60 ہجری میں مکہ کی سرزمین پر امام رجب کے مہینے میں چلے اور شعبان میں پہنچے مکہ۔ شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام حسین مکہ میں رہے، اتنے دن رہے۔ حج شروع ہوا، حج کے ایام آئے، ساری دنیا سے حاجی پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچ گئے، حج کے شروع ہونے کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولے اور لوگوں کو اعلان کیا، ایھا الناس، میں قیام کر رہا ہوں، میں راہ خدا میں جا رہا ہوں، اور میرا ساتھ دو، اے امت رسول اللہ، میں تمہارے رسول کا نواسہ اور جانشین ہوں، اور میرے ساتھ نکلو۔ لیکن بڑے آرام سے حاجی حج میں مشغول رہے، طواف میں مشغول رہے، سعی میں مشغول رہے، زمزم پیتے رہے، منا و عرفہ چلے گئے، قربانی و قربانی کے گوشت و کھالوں میں مشغول رہے، اور فرزند رسول کا ساتھ نہیں دیا۔ ساری امت حج میں رہی، جو مدینہ میں رہے وہ مدینہ میں رہے۔ خبر پہنچ گئی، بہت جلدی یہ خبر پھیل گئی کربلا کی، لیکن کسی شہر میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ امام باقر کے لیے یہ بے حسی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ امام نے اپنی ساری عمر مبارک امت کے اندر اس بے حسی کو ختم کرنے میں صرف کر دی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے امت کو اتنا لا تعلق بنا دیا کہ اولاد رسول کو اس بے دردی سے قتل کریں، ان کو اسیر کریں، ان کو کوچہ و بازار میں لے جائیں، اور ان کو کوہ دربار میں لے جائیں، اور ساری امت بیٹھ کے دیکھتی رہے۔